الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تحفہ حفاظ کتاب کا سلسلہ جاری ہے مستمتر سے پڑھنا ہے شعارات ہم نے پڑھے تھے تسکین ناصر قرآن راوی ہیں قرآن پاک کے امام نافع سیدنا قالب ہشام بن عمار سیدنا عاصم امام حمزہ کے آخری حالات میں سے لکھا تھا کہ ہر مہینے جو 25 میں لکھا ہے 27 میں لکھا ہے 28 میں لکھا ہے عجیب ترتیل اور تحقیق کے ساتھ ختم کرتے تھے، یعنی ہماری طرح نہیں، اسپیڈ کے ساتھ ترتیل سے بھی اور تحقیق کے ساتھ سے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب و غریب واقعات و حالات۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزہ شریف ریاض الجنہ میں مسلسل 10 راتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، خواب میں آپ کو قرآن کریم سنایا۔ سبحان اللہ، یہ انجینئر وغیرہ سنیں گے نا اس واقعے کے انکار ہی کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن کرتے رہے۔ جب مکمل کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حماک اللہ من الشبہ، اللہ تعالیٰ شبہات اور متشابہات سے آپ کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی متشابہ قرآن میں ہوتے ہیں نا، وہ لگ جاتے ہیں کہیں پہ، کون سی آ گئی اذ نادہ رب، جیسے اللہ کا حدیث موسیٰ اذ رآ نارا فقال لأهلهم کچھ آتا ہے، اب یہی امس بارک بھی آتا ہے اذ الاتاک حدیث موسیٰ اذ نادہ رب بالواد المقدس، اس قسم کی متشابہات آپ لوگوں میں بھی بس کرنے والے ہیں، اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے سبق کے دوران، قسم کی منزل کے دوران تشابہات پہ خاص توجہ دینی ہے، تشابہ لگنے سے بچنا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت کہاں پر ہے، میں کون سے بارے میں مکمل اپنے سے حاضر رکھیں گے، میں امس بارے میں تو وہاں پہ ہے هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا على الصلاة، اس طرح یہ وہاں پہ آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہو گئے۔ امام شاطبی عموماً نماز فجر کے وضو سے نماز ظہر ادا فرمایا کرتے تھے۔ پہلے امام شاطبی اپنی بستی شاطبہ میں پڑھاتے رہے، پھر مصر کی وطنیت اختیار فرما لی تو وہاں جامعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ میں شعبہ قرات و افتاح کے صدر مقرر ہوئے، وہیں بنی میری خاندان میں شادی کی۔ یعنی ظہر کے وضو سے، اب فجر کے وضو سے ظہر پڑھنا عام طور پہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ فجر عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، تو کیا مطلب ہوا؟ ساری رات جاگتے تھے اور ساری رات جاگ کر مسائل دیے، دقیق مسائل، باریک مسائل امت کے لیے قیامت تک آسانی فرما گئے، اور آج تو جناب نئے مولوی آ گئے، نئے انجینئر آ گئے اور اپنی ترتیب نکال لی، اور بابوں شابوں لگا، یہ باب شابے کے ان کو تنقید کرتے ہیں، ان کے مسائل پہ پر باتیں کرتے ہیں۔ 70 علماء کی مجلس میں ہوتے تھے اہل علم، جن کے علم جو ہے سریا تک پہنچے ہوئے تھے، آسمانوں تک جو علم تھا وہاں سے اللہ نے کو عطا کیا، اور آج آگے نئے فتنے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جیسے اگر اشراق کے بعد بنا وضو کر لے تو ناشتہ کام کرے، بنا کھانا کام کرے، تو ہم لوگ بھی زور تک چلا ہی سکتے ہیں، مسئلہ ایسا نہیں، اصل مسئلہ ہے زور عشاء کے فجر 12 پھر بھی اب وضو تو ہمارا ہونا چاہیے، ہم کتنا کر سکتے ہیں کہ وضو ہمارا ہر وقت ہو، اس سے برکتیں ہوں گی اور ہماری بھی طالب علم والی اور ساتھ مثبت ہو جائے گی، برکت آئے گی زندگی میں،
کچھ نہ کچھ نفل پڑھتے رہے. پہلے امام شاطبی اپنی بستی. اچھا یہ ہو گیا. ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگرد علم الدین صحابی سے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میرے اور شیطان کے درمیان مناظرہ ہو گیا. شیطان کہنے لگا آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ میں آپ کو ہلاک کر ڈالوں. اس پر میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم مجھے تیری ذرا پرواہ نہیں, تو نے جو کچھ کرنا ہو کر لے. ابو شامہ نے علامہ سخاوی سے نقل کیا کہ ایک شخص قدس کے لیے عازم سفر ہوا اور علامہ شاطبی کی خدمت میں الوداعی سلام و ملاقات کے لیے حاضر ہوا. آپ نے اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لوگوں میں ہمارا ذکر خیر جاری فرما دیں, کیونکہ مکہ اور مدینہ کے بعد قدس سے زیادہ کوئی مقام بھی اہل آسمان کے یہاں معزز و مکرم نہیں ہے. سخاوی فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے خبریں پہنچی کہ وہاں آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے. قرآن کے 7 حرفوں پر نازل ہونے کا پس منظر. امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے روایت کی ہے. یعنی امام بخاری کے بعد امام مسلم کا مرتبہ ہے نا حدیث میں. روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بن غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو ایک حرف اور لغت کے موافق پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے عافیت و بخشش اور مزید عنایت و رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس ایک حرف کی پابندی کی طاقت نہیں رکھتی. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ آئے اور یہ کہا یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 2 حرفوں کے موافق پڑھے. فرمایا میں اللہ سے عافیت اور درگزر کرنے کی درخواست تو دعا کرتا ہوں اور میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گی. پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ آئے اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 3 حرفوں کے موافق پڑھے. پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گی. پھر چوتھی بار جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ حق تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھے. بس وہ ان میں سے جس حرف کے موافق بھی پڑھیں گے اسی میں درستی کو پہنچیں گے. صحابہ کرام اختلاف قرآن کا واقعہ. اچھا جی. حضرت ابی رضی اللہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا کہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے سورہ نحل کی قرأت شروع کر دی اور اس کو اس طریقہ کے خلاف پڑھا جس طریقے سے میں پڑھتا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کہ تم کو یہ سورت کس نے پڑھائی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی نماز میں سورہ نحل پڑھی اور ہم دونوں کے خلاف تیسری طرح پڑھی. جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو یہ سورت کس نے پڑھائی؟ تو اس نے بھی وہی جواب دیا. اس سے میرے دل میں ایک ایسی تکذیب اور شک پیدا ہوا جو زمانہ جاہلیت کے شک و تکذیب سے بھی شدید اور سخت تھا. یہ سرسری وسوسہ تھا جو فوراً رفع ہو گیا. یا یہ واقعہ 7 احرف والی حدیث کے علم سے پہلے کا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں شرعاً کوئی مواخذہ نہیں. تو میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا ان دونوں کو تلاوت کے لیے فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کو قرات کا حکم دیا اور سن کر فرمایا احسنت بہت اچھا اور صحیح پڑھا. جس سے میرے دل میں وہی وسوسہ حاجسہ سرسری خیال دوبارہ پیدا ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے پڑھنے کے لیے فرمایا اور سن کر کہا السبتا تم نے بھی درست پڑھا. اس سے میرے دل میں اس سے بارہ وہی خیال آیا. پھر مجھ سے سن کر فرمایا ہاں کذا انزلت یہ صورت اس طرح بھی نازل کی گئی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا اعیذک باللہ یا ابی من الشک. اے ابی میں تمہیں شک اور وسوسے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شک اور وسوسہ ان کے چہرے کی سرخی اور اس کے آثار سے معلوم کر لیا تھا جیسا کہ بعض روایت سے ثابت ہے. پھر فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پروردگار آپ کو یہ دیتے ہیں کہ قرآن کو ایک حرف پر پڑھے. میں نے کہا اے اللہ میری امت پر آسانی اور تخفیف مہربانی فرمائیے آسانی. تو جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں کہ قرآن کو 2 حرفوں پر پڑھیے. میں نے پھر وہی دعا کی. جبریل علیہ السلام تیسری بار آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ آپ قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھیں, اور حق تعالیٰ نے آپ کو ہر بار لوٹانے کے بدلہ میں ایک مقبول سوال دیا ہے جو ضرور منظور ہوگا. الآخری رواہ الحارث بن ابی اسامہ فی مسندہ بہذا لفظ. مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان تینوں لفظ سوالوں میں سے 2 سوال تو اسی وقت فرما لیے کہ اللہم اغفر لی امتی, اللہم اغفر لی امتی. سبحان اللہ, امت کو یاد رکھتے ہیں کب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میری امت کو بخش دے. اور فرمایا کہ تیسرا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں جس دن مخلوق میری طرف رغبت کرے گی. سبحان اللہ, امت پر کس قدر شفیق اور مہربان تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. شہادت بریدہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد نقل فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا مال کھائے, قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے قرآن پاک کی قدر کرنے کی, اس کے کی بھی اس کرنے کی کرنے کی دل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.